बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है और ये इलेक्शन से पहले ये बड़ी कामयाबी है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की नालायकियों पर चार्ज शीट जारी कर दी है हुकूमती वज़ीर ने, फवाद चौधरी ने। बड़ी अहम और दिलचस्प तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़, और इलेक्शन कमीशन हर हाल में नून लीग को जितवाने के लिए तुल गया है। मामला क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ इस सारे मामले में, अच्छा, एक अहम जो आज की हमारी गुफ्तगू में जो अहम टॉपिक है वो है अफ़गान सफ़ीर की बेटी का जो अगवा ड्रामा था, वो बिल आखिर उस पर रिपोर्ट सामने आ गई है और अब पुलिस मुकदमा दर्ज करने जा रही है अफ़गान सफ़ीर की बेटी के ख़िलाफ़ कि जिसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए झूठी दरख्वास्त दी और झूठा प्रोपेगेंडा किया। बड़ी अहम तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मरीम नवाज़ के यहूदी बयानिए पर फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया है और फवाद चौधरी ने 2 बातें की हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी चार्ज शीट जारी कर दी है मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़। फवाद चौधरी ने कहा है कि मरीम बीबी ने ज़िंदगी में ना तो कभी कोई किताब पढ़ी है, उनका दूर दूर तक इल्म अक़ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इल्म अक़ल और तालीम से दूर दूर तक मरीम नवाज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा है कि बाज़ दोस्तों ने कहा कि आपने मरीम नवाज़ के यहूदी एजेंडे पर और बयानिए पर बात नहीं की। फवाद चौधरी कहते हैं, देखें, मरीम बीबी ने ज़िंदगी में कभी कोई किताब ना पढ़ी है, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, उनकी कुल सियासी तरबियत आबिद शेर अली, उज़्मा और हिना है, दूर दूर तक इनका इल्म अक़ल और किताब से ताल्लुक़ नहीं है। अब ये फवाद चौधरी आप जानते हैं कि वो एक मंझे हुए सहाफ़ी भी हैं, वो एक मंझे हुए वकील भी हैं और वो हुकूमती वज़रा में बड़े एक सुलझे हुए वज़ीर उनको गर्दाना जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, मुखालिफिन कहते हैं, मीडिया के लोग कहते हैं और फवाद चौधरी से वो हमेशा ख़ाइफ़ रहते हैं। सिर्फ़ उसका जो बात करने का तरीका है वो बड़ी खुली डुली बात करते हैं। फवाद चौधरी ने मरीम नवाज़ के हवाले से जो मरीम नवाज़ की डेफिनेशन की है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है ये मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट है और ये मरीम नवाज़ का कुल असासा है। अगर मरीम नवाज़ की डेफिनेशन विकीपीडिया तैयार करे या गूगल मरीम नवाज़ लिखें और उसकी डेफिनेशन आ जाए तो इससे खूबसूरत कोई और डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। मरीम नवाज़ की जो सियासी बसीरत है उस पर इससे बेहतर कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जो मामला है और वो है इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का। इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी गई थी और ये कहा गया था, अब ये दरख्वास्त देने वाले कौन हैं? ये चीफ़ सेक्रेटरी है आज़ाद कश्मीर का। चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का वफाकी हुकूमत को ख़त लिख रहा है। अब अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और नून लीग की जो हुकूमत है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, वो जिस तरीके से वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो वहाँ पर जो अपना असर व रसूख है, सरकारी असर व रसूख, सरकारी फ़ंड्स, सरकारी गाड़ियाँ और सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। और अब चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के ज़रिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिख कर ये कहा गया है कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गंडापुर अली अमीन गंडापुर को इंतखाबात तक आज़ाद कश्मीर का दौरा ना करने दिया जाए। अब वो कश्मीर जो मामलात हैं और अमूर कश्मीर के वो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं और उनके बारे में चीफ़ सेक्रेटरी दरख्वास्त लिख रहा है, वफाक को एक ख़त लिख रहा है और ये कह रहा है कि उनको आज़ाद कश्मीर ना आने दिया जाए। इससे बढ़कर जो एक तरह से आप समझें कि धांधली क्या होगी जब वहाँ की ब्यूरोक्रेसी इतनी पार्शल होगी और वो इस तरीके से वहाँ की जो हुकूमती जमात है नून लीग उसको ऐसे सपोर्ट करेगी कि उसके एजेंडे को प्रमोट करने के लिए वो वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ ख़त लिख रही है। उसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है आज़ाद कश्मीर, उसने इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
4 امیدواروں کو نااہل قرار دینے کی سفارش کر دی ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے۔ یہ کوئی نون لیگ نے درخواست نہیں دی وہاں پر، یا پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول زرداری، مریم نواز نے کوئی درخواست نہیں دی، یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے، اس نے یہ سفارش کی ہے کہ 4 جو لوگ ہیں ان کو ہر حال میں نااہل کیا جائے، اور اس کی سفارش کی ہے۔ اس میں عتیق الرحمان ہے، خواجہ فاروق، راجہ منصور اور چودھری شہزاد ہے، ان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو سفارش کر دی ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی معاملے میں کوئی کیسے سائیڈ لے سکتا ہے جو کام کیا جا رہا ہے اس الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جو بیوروکریسی ہے اس کی طرف سے۔ افغان سفیر کی جو بیٹی کا ڈرامہ تھا اس کا مبینہ اغوا ڈرامہ، اس کا ڈراپ سین ہو گیا اور پولیس نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں، جس کے مطابق کوئی اغوا نہیں ہوا، اغوا کا جھوٹا ڈرامہ رچایا اور جھوٹ بول کر پولیس اور تحقیقاتی اداروں کو گمراہ کیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی پر جھوٹ بولنے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے کیس کی جو تحقیقات مکمل ہوئی ہیں، پولیس رپورٹ کے مطابق جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں اغوا کو جو ہے وہ جھوٹا ڈرامہ قرار دیا گیا ہے۔ پولیس نے 4 ٹیکسی ڈرائیور، دکاندار، جو آئس کریم والے سمیت 11 جوس اور آئس کریم والے سمیت 11 گواہان کا بیان قلم بند کیا ہے۔ سیف سٹی اور CCTV فوٹیجز کے مطابق لڑکی سلسلہ خیل اپنی مرضی سے آزادانہ گھومتی پھرتی دکھائی دیتی ہے اور کہیں اغوا کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کہیں ان کو کسی طرح سے بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پولیس نے حراست میں لیے گئے 4 ٹیکسی ڈرائیورز کو بیانات اور تحقیقات کے بعد رہا کر دیا ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی کا موبائل فون فرانزک کے لیے FIA کے پاس بھجوایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق افغانی سفیر اور ان کی بیٹی نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا۔ جب انہیں تحقیقات کے لیے بلایا گیا تو وہ بغیر بتائے ملک چھوڑ کر چلے گئے اور اس وجہ سے وہ شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے۔ دوسری جانب پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لڑکی پر جھوٹ بولنے، غلط بیانی کرنے اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے پر مقدمہ بھی درج ہوگا، اور جو پولیس ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کو سفارش کریں گے کہ جس طریقے سے پولیس اور تحقیقاتی اداروں کو گمراہ کیا گیا ہے اور پیارے ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسے میں ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور ہر حال میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے تاکہ کبھی بھی کوئی اس طریقے سے پاکستان کو دوبارہ بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان کو جو بڑی کامیابی ملی ہے، اور یہ کامیابی ان کو ملی ہے آزاد کشمیر میں، اور جو اہم پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے ان کے حق میں بیٹھے ہیں جو جماعت اسلامی کے مرکزی امیر ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ناقد رہی ہے، ہمیشہ تنقید کرتی رہی ہے، اور جماعت اسلامی کے یہ سینئر رہنما ہیں عبدالرشید ترابی، یہ امیر ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے، اور انہوں نے سردار تنویر الیاس کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں الیکشن سے۔ جو رپورٹ کے مطابق یہ سابق امیر ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے، یہ سابق امیر ہیں عبدالرشید ترابی، اور ان کو جس طریقے سے انہوں نے سردار الیاس کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر حال میں ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ وہیں پہ اس فیصلے کے بعد جب جماعت اسلامی کے خلاف تنقید شروع ہو گئی اور ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، آپ ویسے تو بہت خلاف ہیں عمران خان کے، لیکن آپ کا سینئر ترین رہنما عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے حق میں بیٹھ گیا ہے، اس بات پر پھر جماعت اسلامی نے ایکشن لیتے ہوئے جو سیکرٹری جنرل ہے امیر جماعت اسلامی جو جماعت اسلامی کا سیکرٹری جنرل ہے امیر العظیم، ان کا یہ کہنا ہے کہ عبدالرشید ترابی کا اپنے حلقے میں امیدوار کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ ذاتی ہے اور غلط ہے۔ جماعت اسلامی اس فیصلے سے برات کا اظہار کرتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو عبدالرشید ترابی ہے جو کہ سابق امیر ہے جماعت اسلامی کا، اس کو جماعت اسلامی سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے اندر جمہوریت ہے، یہ ان لوگوں کے اندر سیاست ہے، یہ سول سپرمیسی کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے اختلاف کرے تو یہ اس کو گھر بھیج دیتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے جماعت سے نکال دیتے ہیں، جس بندے نے اتنا عرصہ خدمت کی ہو جماعت کی۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے سابق امیر ممبر قانون ساز اسمبلی عبدالرشید ترابی کی بنیادی رکنیت
اور ممبرشپ ختم کر دی گئی ہے۔ سابق امیر نے مشاورت کے بغیر از خود فیصلہ کرتے ہوئے تحریک انصاف وسطی باغ حلقہ 15 سے امیدوار سردار تنویر الیاش کے حق میں الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں اس کو جماعت اسلامی کے ساتھ جو اس کا 30 سے 35 سال کا ایک تعلق تھا، اور وہ امیر رہے جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے، اور آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک کردار رہا ہے، تو ان کو گھر اس وجہ سے بھیج دیا گیا جو ان کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جوائن کی، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف 14 کینڈیڈیٹ ہیں پورے کشمیر میں نون لیگ کے پاس، 8 کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس۔ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے بھی پلڑا بھاری تھا، لیکن اب جماعت اسلامی جیسی سخت جماعت نے جو اپنے آپ کو بڑا ٹپیکل سمجھتے ہیں، ان کے سینئر لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہونے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے، اور وہ واضح جیت نظر آنے لگ گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ آج اعلان کیا ہے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی ہے آزاد کشمیر کی وہ فوج کے حوالے ہوگی۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے فوج سے یہ ریکویسٹ کی تھی، استدعا کی تھی، اور ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ کہیں گم نہیں ہوں گے، اور ہم وہ طنز کر رہے ہیں جو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے اس پر، کہ جیسے وہاں پر ڈسکا الیکشن میں جو ریٹرننگ افسران تھے وہ گم ہو گئے تھے، تو اب گم نہیں ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں 25 جولائی کو کیا ہوتا ہے، اور کیا جو ہوا چل پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کی برتری کی، کیا وہ برقرار رہتی ہے نہیں رہتی۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔